کرتی ہیں آپ؟ ہاؤ ڈو یو کیا ہے آپ کی نیچر میں جب آپ کو غصہ بول لیتی ہوں, مطلب میں دل سے نکال دیتی ہیں؟ وہ میرے غصے کا جو ہے ایک بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو میری نیچر کو جانتے ہیں, میری فرینڈز ہیں, یا آپ کو پتہ ہے کہ بورڈنگ میں روم میٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک بلیسنگز ہوتے ہیں. جی جی. تو آپ فیملی سے جب دور ہوتے ہیں یا تو آپ نے غصہ بھی ان پہ نکالنا, پیار بھی ان سے کرنا ہے. ٹھیک. تو ان کو پتا تھا کہ اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم کا غصہ ہے. اچھا, وہ برداشت اور کر وہ لو. موڈ فلکچویشن ہے, وہ چند لمحوں کے لیے دورہ پڑنا ہے, اس کے بعد جو ہی وہ آگے سے کسی نے ریزسٹ نہیں کرنا تو سمجھے وہ ختم ہو گیا. تو میکسیمم ڈیوریشن اس دورے کی کیا ہوتی تھی؟ لیس دین 2-3 منٹس. لیس دین 3 منٹس. جو 2-3 منٹ مجھے ٹالریٹ کر گیا وہ سمجھے باقی ٹائم پھر. نہیں تو جو ہم ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں اس میں تو آدھا گھنٹہ مطلب کہ نہیں, وہ ریگولر انسٹیگیشن ہوتی ہے نا. اچھا اچھا اچھا, ہر انسٹیگیشن پہ 3 منٹ کا ہے, تو جتنی انسٹیگیشن ہوگی 3 منٹ کا ایڈ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ادھار تو رکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. انسٹیگیٹ کرنا نہیں ہے, پرووک کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس نے کرنا ہے پھر اس کو جانے نہیں دینا. ٹھیک ہے. ادھار ساتھ ساتھ برابر. ٹھیک. اچھا, اگر کوئی جب آپ کی کسی سے آرگیومنٹ ہوتی ہے, اگر وہ بھی آگے سے لاجیکل آرگیومنٹ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ مطلب کوئی ریٹریٹ کرتی ہیں؟ کوئی ہے آپ کی کتاب میں؟ بالکل. دیکھیں, میں حقیقت پسند ہوں. مجھے اپنی جو ناکامیاں یا کہہ لیں کہ جہاں پہ ویکنیس ہے, کوئی ویک پوائنٹ ہے, آئی اون دیٹ. اگر مجھے لاجک سے کوئی کنوینس کر لے تو آئی ول ریٹریٹ. ٹھیک. لیکن اگر کوئی مجھے بلڈوز کرے اور وہ اگریسیولی کرنا ناانصافی چاہے, نہیں برداشت کریں, وہ آئی ول نیور. جبر نہیں برداشت نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ میں نے اس کے خلاف ہمیشہ استحصال کے خلاف جنگ لڑی ہے. ٹھیک. اور بلکہ ایف جے میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ہمارا کتابی کیڑے ہوتے ہیں ہمارے. وہ ایک سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ گھوم گھما کے آپ نے انہیں پروفیسرز کے پاس جانا ہوتا ہے, اور انہوں نے آپ کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ جب ایک دفعہ ان کو آنکھیں دکھا دیں گے تو وائوا میں دوبارہ انہی کے پاس جانا ہے, اور وہ جو آپ کا علاج کریں گے پھر وہ تو آپ کو کہیں سے اور اس کی. لیکن I'm sure کہ ٹیچرز بھی آپ سے ڈرتے ہوں گے. نہیں, ٹیچرز ڈرتے نہیں تھے. ٹیچرز کا میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, آج بھی میں اپنے ٹیچرز کو. کبھی کسی ٹیچر سے تو نہیں آرگیومنٹ ہوئی یا وہ 3 منٹ والا؟ وہ صرف اس وقت ہوئے کہ جب کسی کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی. اچھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی میں نے اس کا جھنڈا اٹھا کے چل پڑی. جب میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جس کے لیے میں کھڑی ہوتی وہ بھاگ چکا تھا, کیونکہ وہ پریشر افورڈ نہیں کر سکتا تھا. لیکن میں کھڑی رہتی اپ ٹل انٹل کہ وہ واقعی جو زیادتی تھی اس کا ازالہ نہ ہو جاتا. شادی پسند کی آپ نے؟ نہیں. ارینج میرج تھی؟ ارینج میرج. ٹھیک ہے. فیملی میں شادی کی ہے؟ فیملی میں. اور مطلب یہ اسی طرح تھا کہ جیسے قابو کر کے شادی کی جائے, گھیر گھار کے. اچھا, ہسبینڈ سے لڑائی ہوتی ہے کبھی؟ بہت ہوئی. بہت ہوئی؟ ہاں. ابھی بھی ہوتی ہے؟ اکثر جب موقع ملتا ہے تو زیادہ تر ٹائم ہمارا اسی کام میں صرف. کوئی برتن شرتن ٹوٹتے ہیں جب گھر میں لڑائی ہو؟ نہیں, برتن نہیں, میرے ٹھڈے شڈے کافی چلتے ہیں میرے دروازوں کو. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے فدا صاحبی, آپ نے میڈیسن کی, ڈاکٹر بنی, بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پیرنٹس کی, اسپیشلی خواتین کو, فیمیلز کو, جب وہ کسی پروفیشن میں پڑھاتے ہیں 5 سال, اور بڑی سخت پڑھائی ہے, گریز انیٹمی اور پتہ نہیں کیا کیا. اتنی پڑھائی کے بعد جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ یہ اس میں ترقی کرے, کچھ سرجن بنے, اسپیشلسٹ بنے, پیسے کمائے, خاندان کا نام روشن کرے. آپ بننے کے بعد آپ نے کتنا عرصہ پریکٹس کی؟ 1 سال 2 سال؟ مور دین 3 ایئرس. مور دین 3 ایئرس. گنگا رام میں بھی آپ نے. اس کے بعد آپ پالیٹکس میں آ گئی, تو فیملی نے کچھ سمجھایا کہ یار یہ کیا تم سیاست کی طرف, یہ خواتین کا کام نہیں ہے, تم نے اچھی خاصی پڑھائی کی ہے, تم ڈاکٹر اسپیشلائزیشن؟ اصل میں مجھے خراب کرنے میں کام ہی فیملی کا تھا سارا. اچھا. کیونکہ والد صاحب جب میں یہاں ایف جے میں کوئی بھی سٹینڈ لیتی تھی پھڈا کرتی تھی دوسرے لفظوں میں, اور کوئی نہ کوئی انتظامیہ کو میں نے وقت ڈالا ہوتا تھا. تو وہ اسٹرائک ہوتی تھی اسٹوڈنٹ رائٹس پہ, کالج کے اندر اسٹرائک. اب وہ والد صاحب کو بلاتے تھے اور والد صاحب تشریف لاتے تھے. وہ مجھے سمجھانے کے لیے بلایا جاتا تھا کہ یہ 3 دن سے انہوں نے تالہ بندی کی ہے اور ان کو سمجھائیں, کیونکہ میں نے ایک اشارہ کرنا تھا تو کلاسز آف. اور بگنگا لیڈر وہ ہم نے ان کو انتظامیہ کو بے بس کیا ہوتا تھا. انہوں نے کہنا کہ والد صاحب نے مجھے خاموشی سے آ کے سائڈ پہ پوچھنا کہ جو تم کر رہی ہو تمہارا ضمیر مطمئن ہے؟ میں نے انہیں کہنا جی بالکل 100% یہ غلط کر رہے ہیں, اور میں جو سٹینڈ لیا وہ حق پہ ہے اور ٹھیک ہے.
تو انہوں نے کہنا اگر تمہارا ضمیر مطمئن ہے تو پھر کھڑی رہو, ٹکرا جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, اور پیچھے نہیں ہٹنا. والد صاحب کی سپورٹ ہوتی تھی, اور کچھ رہے یا نہ رہے تو پیچھے نہیں ہٹنا. پھر تو اس سے مجھے ایک انرجی ملتی, ایک طاقت ملتی کہ بھئی میرے والد صاحب میرے ساتھ ہیں, میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں, اور جو میں کر رہی ہوں وہ میری ذات کو اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ دوسروں کے لیے کر رہی ہوں. تو اس سے ایک چینج آئے گی. اگر میں بھی چپ کر جاؤں گی جیسے باقی لوگ سرنڈر کرتے ہیں, دیکھیں آپ جب اس طرح کی پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو دو کو ایٹ اے ٹائم خوش نہیں رکھ سکتے. یا آپ انتظامیہ کو خوش رکھ سکتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کو. انتظامیہ کو خوش رکھنے کے لیے آپ اپنے بینیفٹس لیتے ہیں اور آپ پھر منافقت کرتے ہیں, ان کے رائٹس کو بیچتے ہیں جن سے ووٹ لے کے آپ آئے ہوتے ہیں, آپ کمپرومائز کرتے ہیں. جب آپ کمپرومائز نہیں کرتے تو پھر آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو مجھے بے شمار میں نے اپنا نقصان کیا ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ مسائل میں, پریشانیوں میں ہمیشہ سے. لیکن آپ کی شکل پہ شو نہیں کرتا کہ آپ پریشان ہیں. نہیں, میں پریشان ان دیٹ وے کہ جب مجھے یہ نظر آتا تھا کہ میرے دائیں بائیں میرے فرینڈز جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے تو ہیں لیکن ہر کسی کی فیملی اتنی سپورٹ نہیں دے رہی ہوتی تھی. تو وہ مجھے ان کے چہروں پہ جو پریشانیاں تھی وہ پریشان کرتی تھی کہ میری وجہ سے میرے دوستوں کو پرابلم ہو رہی ہے. خواتین و حضرات, ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا اسپیشل.